مدرسہ عربیہ تجوید القرآن کا 5واں عظیم الشان جلسہ دستار بندی و افتتاح مسجد اشرف المساجد بہت بڑے پیمانے پر الحمدللہ اجلاس منعقد ہوا، اور اس اجلاس کے لیے ہندوستان بھر کے اہم اکابر علماء کرام نے شرکت کیا۔ خاص طور پر دارالعلوم دیوبند وقف کے محتمم حضرت مولانا مفتی محمد سفیان صاحب قاسمی اور کرناٹک کے امیر شریعت حضرت مولانا صغیر احمد خان صاحب رشادی محتمم دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور، اور حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی دیگر کئی اکابرین علماء کرام نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے۔ دو الحمدللہ اہم کام اس اجلاس میں ہوئے۔ پہلا یہ کہ مفتی اشرف علی صاحب باقی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب مسجد اشرف المساجد کا افتتاح عمل میں آیا، اور دوسرا مدرسہ عربیہ تجوید القرآن کے قائم ہوئے 10 سال ہوئے۔ ان 10 سالوں میں 40 طلباء نے حفظ قرآن مجید مکمل کیا۔ ان طلباء کی دستار بندی اکابر علماء کے ہاتھوں سے عمل میں آئی۔ اور 5 ممتاز نمایاں خدمات کرنے والے علماء کرام کو حکیم الملت ایوارڈ دیے گئے، اور بقیہ 3 اکابر علماء کرام کو سپاس نامے پیش کیے گئے، اور تعلقہ چنچولی کے کئی ایک دیہاتوں کے ائمہ کو عام فہم درس قرآن کا تحفہ اور دیگر چیزیں الحمدللہ پیش کی گئی، اور یہ پروگرام بہت کامیاب رہا۔ تقریباً 2-2.5 ہزار سے زائد لوگوں نے شرکت کی۔ الحمدللہ ہم تمامی احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے دعائیں کی اور اپنا تعاون پیش کیا۔ ضلع گلبرگہ اطراف و اکناف کے بہت سے احباب نے اس میں شرکت کی۔ ہم تمام ہی سیاسی قائدین اور عمائدین شہر علماء کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ زکوٰۃ کو فرض پر نازل فرمایا، ایمان کو فرض پر نازل فرمایا، قرآن کو فرض پر نازل فرمایا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو میرے رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہم آپ کو ایک تحفہ دینے والے ہیں۔ یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت عرفہ ہے۔ اعلیٰ و عرفہ تحفے کو اعلیٰ و عرفہ مقام پر ہی عطا کیا جاتا ہے، لہٰذا عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا۔ برادران ملت، توحید و ایمان کے بعد سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی ہی تلقین کی اور نماز کی ہی ہدایت دی۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ ذکر کیا گیا ہے، اور کہیں یہ الفاظ بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ترجمہ، اے ایمان والو تم نماز اور صبر کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرو۔ جب صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بشارت اور معراج کے تحفے کا ذکر کیا تو سارے صحابہ جھوم اٹھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اب تو ہم نمازوں کے ذریعے خدا سے مدد طلب کریں گے، اب تو ہم نمازوں کے ذریعے اپنی مشکلات کو آسان کریں گے، اب تو ہم نمازوں کے ذریعے اپنی پریشانی کو ٹال دیں گے، اب تو ہم نمازوں کے ذریعے خدا سے باتیں کریں گے، اب تو ہم نمازوں کے ذریعے خدا سے دل لگی لگائیں گے، اب تو ہم نمازوں کے ذریعے خدا سے محبت کریں گے۔ نماز ہی ایسا تحفہ جس سے نماز انسان سے افضل و عرفہ ہوتا ہے، نماز سے انسان کے چہرے پر رونق آتی ہے، نماز سے انسان افضل و عرفہ ہوتا ہے۔ نماز ایسے وقت چراغ کا کام کرتا ہے جس وقت چاروں اور اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ الادب شجر والعلم ثمر فكيف تجدون ثمر بدون شجر۔ ادب کی اہمیت کو بتاتے ہوئے امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مجلس میں 5000 سے زائد طلباء شریک ہوا کرتے تھے، جن میں سے صرف 500 طلباء ایسے تھے جو حدیث لکھا کرتے تھے، باقی 4500 طلباء ادب سیکھا کرتے تھے۔ صدر محترم، حاضرین جلسہ، میری تقریر کا عنوان ہے پیارے نبی کیسے تھے۔ میں حیران ہوں بات کہاں سے شروع کروں، کیا بیان کروں کیا نہ بیان کروں، کس طرح بیان کروں کیسے بیان کروں، وہ زبان و طاقت، وہ صلاحیت و استطاعت کہاں سے لاؤں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کاملہ، اخلاق فاضلہ اور خصائل حمیدہ کے بیان کرنے کا حق ادا ہو سکے۔ ہزار بار بشویم دہن زمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ آپ کا حلیہ مبارک بیان کرو، آپ کے قامت زیبا کا تذکرہ کرو، آپ کی انگلیاں، آپ کے ہاتھ پاؤں، آپ کے بال، آپ کی ریش مبارک کا تذکرہ کرو، آپ کی چال، آپ کی رفتار، انداز گفتگو بیان کرو، اپنا اور غیروں کے ساتھ سلوک و برتاؤ کی بات کرو، انسانیت کی فلاح معبود کے لیے آپ کی بے چینی، اضطراب و محنت و کوشش کا تذکرہ کرو، آپ کے ذوق عبادت، شوق شہادت کو بتاؤ، آپ کے امام الرسول سرتاج اولیاء سید الاولین والآخرین اور افضل کائنات ہونے کو بیان کرو۔ آپ کی چال میں پھرتیلا پن اور جماؤ تھا، جھک کر چلنے کی عادت تھی، سیدھا نکال کر متکبرانہ کبھی نہیں چلے۔ آپ کے دونوں مونڈوں کے درمیان دوسروں کے مقابلے میں کچھ زیادہ فاصلہ تھا۔ حضور سب سے زیادہ غیرتدار تھے، سب سے بڑے عابد و زاہد تھے، رأس الاتقیاء تھے، سراج السالکین تھے، سادگی اور قناعت کی زندگی گزارنے والے
دشمنوں کی راہ کی دیوار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا۔ ایسے وقت میں فرقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والوں کو تسلی دی اور دشمن اسلام کی ریشہ دانیوں پر نظر رکھا، اپنے حوصلوں کو بلند رکھا اور دوسروں کے حوصلوں کو بلند کیا، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے فتنوں کو دبایا اور پرسکون ماحول بنایا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آدمی وہ نہیں حالات بدل دے جن کو، آدمی وہ نہیں حالات بدل دے جن کو، آدمی وہ ہوتے ہیں جو حالات بدل دیتے ہیں۔ People called him Sadiq and Amin. He was very kind. He always helped the needy. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lived in a small hut. He gave all the money to the poor. Sometimes they did not have food to eat. He prayed to Allah to give food to all. I conclude my speech. Thank you all for listening to me patiently. I would like to thank Madrasa Arabia Tajweedul Quran for giving me a chance to enhance my Islamic studies. Thank you so much and have a nice day. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. نبی کے شہر میں جاؤ، سکون قلب میں پاؤ، نہ واپس مڑ کے میں آؤں، سکون قلب میں پاؤ۔ اہلیان گلبرگہ مسرور و مطمئن ہیں، جن کی امامت و قضات کو یہ سرزمین تسلیم کرتی ہے۔ اس شخصیت کو یہاں کے عوام و خواص حضرت مولانا عبدالواحد صاحب رشادی دامت فیوزہم کہتے ہیں۔ آپ امارت شریعہ گلبرگہ کے صدر قاضی، مجلس علماء کے جنرل سیکریٹری، جامع مسجد اسٹیشن بازار کے امام و خطیب ہیں، اور مدرسہ عربیہ قرآن گلبرگہ کا یہ عظیم الشان سالانہ اجلاس کا یہ زبردست مجموعہ گواہی دیتا ہے۔ آپ نے جو علمی، دینی، ملی خدمات انجام دی ہیں وہ سرزمین گلبرگہ کے لیے عظیم احسان ہے۔ ذمہ داران ادارہ آج آپ کی 29 سالہ بیش بہا خدمات پر حکیم الملت ایوارڈ پیش کرتے ہوئے فروغ و شادمانی محسوس کرتا ہے۔ یقیناً حکیم الملت کی لطیف نگاہیں آپ کی فقاہت و ذہانت، علمی لیاقت کی معترف تھی کہ حکیم الملت کی حیات بابرکت میں آپ کا بحیثیت قاضی انتخاب عمل میں آیا، جو علامت ہے اس بات کی کہ آپ حضرت حکیم الملت کی نگاہوں میں ایک مستند عالم اور ایک معتبر قاضی تھے۔ ادارہ عمیق قلب سے آپ کی خدمات کا اعتراف کرتا ہے اور حکیم الملت ایوارڈ پیش کرتا ہے۔ میں مولانا غیاث صاحب رشادی سے گزارش کرتا ہوں کہ شہر گلبرگہ کے قاضی حضرت مولانا عبدالواحد صاحب رشادی جو میرے استاد محترم ہیں، حکیم الملت ایوارڈ پیش فرمائیں۔ اگر اس کو ہم کمیونٹی سینٹر کے طور پر بھی استعمال کریں، لوگوں کو مسجدوں سے جوڑنے کے ساتھ ساتھ اس سے ہم ایک معاشرتی نظام قائم کرنے کی کوشش کریں اور ہم اس مسجد میں اچھے والنٹیئرز کو وہاں پر منسلک کریں، وہاں کے ذریعے انسانیت کی بنیاد پر خدمت کی کوشش کریں اور اس مسجد کو صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص کرنے کے بجائے اس مسجد سے انسانیت کی تعمیر کا، انسانیت کی فلاح و بہبود کا، ملک کی تعمیر کا اگر ہم کام کریں، اور اس نفرت کے ماحول میں جہاں میڈیا پوری طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ نفرت کو بھڑکا کر اس ملک میں انسانوں کو انسانوں کے ساتھ ٹکرایا جائے، ایسے میں اگر گراؤنڈ لیول پر، علاقائی سطح پر اگر ہم محبت کے پیغام کو مسجد سے عام کریں گے، ہماری مسجدوں سے خدمت کا کام ہوگا، ہماری مسجدوں سے انسانیت خدمت کا خدمت لے گی، اور ہمارے علاقے کے لوگوں کا، چاہے مسلمان ہو کے غیر مسلم، پانی کا انتظام مسجد سے ہوگا، ان کے علاج و معالجے کا انتظام مسجد سے ہوگا، حکومت کی اسکیمات سے ان کو منسلک کرنے کا انتظام مسجد سے ہوگا، ان کی تعلیم و تعلم کا انتظام اگر مسجد سے ہوگا تو وہ ٹی وی پر، ٹیلی ویژن پر نفرت کی آواز سنیں گے، لیکن وہ اپنی قریب کی مسجد کو دیکھ کر اس بات کا یقین اپنے دل کے اندر پیدا کریں گے کہ یہ ٹیلی ویژن میں آنے والی نفرت کی آواز جھوٹی ہے اور حقیقی مسلمان وہ ہیں جو ہم اپنی مسجدوں میں ان کو دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی ہم لوگوں کے قریب ہوتے رہتے ہیں، ان کو معاف کرتے ہیں، ان کو درگزر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ محبت کا معاملہ پیش کرتے ہیں اور اس کو صرف لائٹ لیتے ہیں، اپنے اوپر نہیں لیتے، دماغ پہ نہیں لیتے ہیں، میں آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اس خوف سے باہر آتے ہیں۔ پھر ایک تیسرا اسٹیج ہے، وہاں پہ ایک خوف آتا ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں وہ کچھ نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہت نعمتیں دیتے ہیں
لیکن ہم اس نعمتوں کو جانتے نہیں ہیں اور پہچانتے نہیں ہیں، اس خوف میں رہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ ہم اپنی زندگی کے پرپس کو، لائف کے پرپس کو کیسے تلاش کریں؟ میرا جو فیوریٹ طریقہ ہے وہ ایک جاپنیز طریقہ جس کو کہا جاتا ہے ایکیگائی، اس کو نام ہے ایکیگائی، کہ اپنی زندگی کو مقصد کو تلاش کرنے کے 4 زاویے ہوتے ہیں۔ 4 زاویوں سے سوچنے سے ہم کو بہت آسانی سے اپنی زندگی کا مقصد ملتا ہے۔ پہلا زاویہ یہ ہے کہ ہم واٹ گڈ ایٹ، کس چیز پہ ہم مہارت حاصل رکھتے ہیں۔ اب ہر آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات دی ہیں اس میں سب سے پہلے ہم کو اپنے مقصد زندگی کو تلاش کرنے کے لیے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ میں کس میں، میری صلاحیتیں کس میں زیادہ ہے۔ دوسرا زاویہ ہے اس کو دیکھنے کا، وہ یہ ہے کہ وہ چیز کو آپ پیار بھرے انداز میں کریں، آپ کو وہ چیز بہت پسند ہونی چاہیے۔ اگر آپ وہ چیز کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، اس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے اور اس چیز سے آپ کو پیار ہی نہیں ہے، اگر وہ آپ کرنے جائیں گے تو اس میں کامیابی ملنا بہت مشکل ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام. I heartily first welcome the eminent Islamic scholars, especially Maulana Sufyan Sahab Khasmi Damat Barakatuhum and Maulana Saghir Ahmad Sahab Rashadi, Amir Shariat Karnataka, and Maulana Ghayas Sahab Rashadi, President Safa Baitul Mal and President Member of Mehrab Foundation. And the students have the separate classes. There the students will sit together, but Alhamdulillah, by the grace of God, Alhamdulillah, here the separate classes has been done as you all seeing. Inshallah, for students there will be a playground, there will be a computer classes. I am here to say the mission, vision and the aim and objectives of our institute. Inshallah, as you all see, the many students have came and they have done the khirat in front of you. Since last 1 year, there is a new system we have started by the name Hawzarani, the new way of khirat. Alhamdulillah, since last year, we have come up with many changes in the students. The students are coming with many varieties of khirat, and students, we are giving the many knowledge to the students like basic English, basic Urdu grammar and basic mathematics. As you all know that since last 10 years, the Madrasa Tajweedul Quran is providing the modern school as well as to organize the account system. Alhamdulillah, Madrasa Tajweedul Quran is merged with the software EduSoft. I thanks to Maulana for this beautiful software. By this, we get the many options to organize the students, to provide the easy solutions to students. In that, there are many options. I don't have time to go in details about the software. Alhamdulillah, Madrasa Tajweedul Quran is under proper account section through the software. And I also want to appeal to the other Madrasa of Gulbarga who want to merge with the software of Maulana. Inshallah, I, Muhammad Laik, is here to support the other Madaris. I give, inshallah, my time to the other Madaris also to organize the system and account system. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخرة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 2 پروگرام اس میں شامل ہے. ایک اللہ کے گھر کا افتتاح ہے، مسجد اشرف المساجد کا افتتاحی پروگرام، اور مدرسے عربیہ تجوید القرآن کا جلسے دستار بندی ہے جہاں مہمانان رسول موجود ہیں جو اس سال حفظ قرآن تکمیل کیا ہے اور اس سے پہلے بھی جو طلباء نے حفظ تکمیل کیا ہے ان سب کے لیے سندیں عطا کی جائیں گی. میں جو ہے یہاں صرف آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوں. بچوں کے کھانے کا نظام صحن میں ہے جو ٹین ڈالا گیا ہے. بارش آتا ہے تو بڑی تکلیف ہے، اور اسی طرح ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے 2-3 بیت الخلاء کے علاوہ 100-125 بچوں کے لیے کوئی نظام نہیں ہے. اور یہ سردی کا موسم اور ہمارے جو دروازے ہیں وہ گریل کے ہیں. جو سرد موسم ہے اس میں جو طلباء کو
तकलीफ हमने महसूस किया वो हम जानते हैं। ये मेहमानान रसूल हामिलीन कुरान क्या इस काबिल नहीं है कि इन्हें गर्म बिस्तर दिया जाए, अच्छी दरसगाह दी जाए, अच्छी लाइब्रेरी दी जाए, जदीद आलात से आरास्ता करके मैदान में उतारा जाए, हाँ कि हमारी मिल्लत की डूबती नैया को बचाएं और हमारी मिल्लत की सही रहबरी करें। शदीद ज़रूरत है ऐसे असबाब मुहैया हों जिनके लिए, इनकी तरक्की के लिए और इनके आगे बढ़ने के लिए किसी किस्म की कोई रुकावट ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहली जगह पर काम किया, करते रहेंगे। पहला काम तो तालीम और तदरीस का निज़ाम, दूसरा जो मदरसे का शोबा है वो इस्लामिक हॉस्टल। मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाहि अलैह के सोहबत याफ्ता अफराद से मुलाकात के बाद, आपकी किताबों के मुताले के बाद हजरत की एक फिक्र थी कि कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा को तरबियत का सामान मुहैया किया जाए, ऐसा माहौल दे जो इस्लामी हो। तो मदरसा तजवीदुल कुरान ने वो माहौल शुरू किया, किराए की बिल्डिंगें लिए, दिन भर कॉलेज का निज़ाम, फजर के बाद और इशा और मगरिब के बाद तालीम और तरबियत का निज़ाम। इसमें वो तलबा बैठे हैं जो बी मैकेनिकल किए और मेडिकल कर रहे हैं, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह खारिजी वक्त फारिग करके उन्होंने हिफ्ज मुकम्मल किया है। और वो तलबा, उनकी इफादियत, उनकी जहन की उसाते ज़र्फी उसको मैं बता नहीं सकता। उनकी दाढ़ी और उनका जुब्बा, उनका माहौल, उनकी नमाज की पाबंदी और उनका किरदार व अमल, मैं बहुत मुतासिर हुआ। मैं इस स्टेज से कहना चाहता हूँ, मैं बहुत मुतासिर हुआ। ये बात समझ में आ गई, अगर कॉलेज के बच्चों को जरी रहबरी की जाए, उन्हें जरा माहौल फराहम किया जाए, थोड़ी हमदर्दी पेश की जाए, उन्हें जरा सरपरस्ती दी जाए, कसम खुदा की बड़ा तबका वहां भी छुपा है। और ये काम मदरसा तजवीदुल कुरान अंजाम देने की कोशिश में लगा है। और तीसरा काम, देहातों के मकातिब। दारुल देवबंद ने पहले दिन से 10% का बजट मकातिब के लिए खास किया। यह अल्लाह का एहसान है कि 2013 में तालुका चिंचोली के होड़े पीर नली पर 1 एकड़ जमीन इदारे के लिए खरीदी गई। उसका मकसद ये था कि अइम्मा तरबियती सेंटर वहां कायम किया जाए और 11 मकातिब वहां जारी हैं जो 35,000 रुपए तनख्वाह अल्हम्दुलिल्लाह माहाना मुसलसल जो है तरतीब के साथ जारी है। वहाँ मकातिब का निज़ाम है और यहाँ हमारे अइम्मा भी आए हुए हैं। मदरसा तजवीदुल कुरान में बारहा आना होता है और इस साल ख़ास तौर पर अजीज़म मौलाना नज़ीर अहमद रशादी ने बच्चों के इम्तिहान के लिए मुझे बुलाए और बुलाकर उन्होंने कहा कि मौलाना बच्चों का इम्तिहान, ये बच्चे 6 बच्चे इस साल हाफिज़ कुरान हुए और इनको आप जहाँ से चाहे वहाँ से पूछ सकते हैं। और साथ साथ ये वो बच्चे हैं इस साल से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का जो तरीक़ा और नहज इख्तियार किया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुनने के बाद मैं मुतमईन हुआ। एक बच्चे का तो फजर की नमाज के बाद मैंने आकर तकरीबन 2 बजे तक मैंने सुना, तकरीबन 6 से 7 पारे लगातार। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही बच्चों की तालीम का निज़ाम रखा गया है। बस हम दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला इस इदारे को तरक्यात से नवाजे। अगर यूँ कहूँ कि शिमाली हिंद का एक कुतुब मीनार यहाँ मौजूद है और जनूबी हिंद का 4 मीनार अगर यहाँ मौजूद है तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा। हमें अपने अकाबिर पर फ़ख्र है। जब तक इनका साया हम पर है हमें फ़िक्र नहीं है कि हम अपने सरपरस्तों के दरमियान मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमारे इन अकाबिर को सेहत बख्शे, तवानाई बख्शे। वो मुख्तार कुल है रब्बे ज़ुल जलाल, वो फ़आलु लिमा युरीद है रब्बे ज़ुल जलाल। वो जिस उम्र में चाहे सेहत और क़ुव्वत दे सकता है। हम उससे कभी नाउम्मीद हरगिज़ नहीं होंगे। बड़ी कोशिशें हैं, बड़ी काविशें हैं। हमारे दरमियान में जनाब वहीद साहब मौजूद हैं। बड़े दर्द के साथ, लोग पैसा तो बहुत खर्च करते हैं मगर ये कि अपने दर्द के साथ अपना वक्त लगाकर
ہمارے جناب وحید صاحب نے حیدرآباد سے آ کر مستقلاً یہاں قیام کر کے اپنی وہاں کی مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں رہ کر انہوں نے اپنی نگرانی میں ایک اچھے اسٹینڈرڈ انداز میں انہوں نے بھی کسی بھی قسم کے برانڈ کے لیے اور ایک معیار کے لیے کمپرومائز نہیں کیا، اور الحمدللہ ایک اچھے انداز میں بہت پیاری مسجد تعمیر کی۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم مسجد اندر تشریف لے گئے تو حضرت نے فرمایا کتنی پیاری مسجد اور خوبصورت مسجد تعمیر کی ہے، معیاری مسجد تعمیر کی ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفور۔ حضرت مولانا صغیر احمد خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث و محتمم دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور، اور اس مدرسے کے روح رواں جناب حضرت مولانا نذیر احمد صاحب بانی و محتمم مدرسہ تجوید القرآن، حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم، حضرت مولانا شریف احمد صاحب صدر جمعیت علماء ہند، اور برادر عزیز جناب حضرت مولانا مفتی عبد المعین صاحب، حضرت مولانا احمد علی لاہوری جو بہترین مفسر، بڑے قادر الکلام خطیب اور ایک بہترین عالم، کیونکہ بہت زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی شاید ان کے جاننے والے، ان کے ملنے والے ابھی موجود ہیں، اگرچہ ضعیف العمر ہو چکے۔ میں نے خود سنا ان کے ایک جو قریبی ملنے والے تھے کہ اس بات کا میں چشم دید گواہ ہوں کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب کو تفسیر قرآن پر تو خیر وہ معروف تھے ہی اور ایک بڑی شہرت تھی ان کی، لیکن اس کے علاوہ علم حدیث پر ان کو بڑا عبور حاصل تھا، اور ساتھ ساتھ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جیسے واقعات ان کو ازبر یاد تھے۔ لوگ فرمائش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے کسی عقیدت مند، ارادت مند شاگرد رشید نے پوچھا، اور یہ سوال اس وقت کیا کہ جب وہ ٹرین میں سوار ہو رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، کہنے لگے حضرت ایک میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ بڑی خدمات ہیں، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں قرآن کریم کے احکام پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر اور سیرت طیبہ کے جو اختصاصات ہیں، امتیازات ہیں، اس پر بیک وقت عمل کر سکوں، تو کون سی ایسی مختصر بات ہو سکتی ہے جو آپ مجھے سمجھا دیں کہ جس میں ان تینوں کا خلاصہ آ جائے، کہ جس میں قرآن کریم کا بھی خلاصہ آ جائے، احادیث نبوی کا بھی خلاصہ آ جائے، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اختصار اس کے اندر آ جائے۔ اور تمام علماء جو اس شہنشین پر تشریف فرما ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر آئے، ہمارے محترمہ خنیس فاطمہ صاحبہ، انہوں نے خاص ایک پیغام کے لیے انہوں نے جو ہے مجھے کہا ہے کہ آج سب سے پہلے میں مولانا نذیر رشادی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، آج اس بہترین مسجد اور مدرسے کے ابتدا کے لیے امیر شریعت قبلہ کو آپ بلائے ہیں، اور ان کے آمد پر سارے گلبرگہ میں ایک خوشی کا ماحول ہے۔ میں شکر گزار ہوں مولانا کا کہ ہمیشہ کی طرح
जिस तरह से खमरुल इस्लाम साहब यहाँ पर गुलबर्गा में जब तक थे, जब तक जिन पूरे उलमाओं का साथ और पूरे कौम का साथ उनका गुलबर्गा में साथ रहा है, और कर्नाटक में भी जब तक वो वज़ीर थे पूरे उलमा उनका साथ दिए हैं, और वो भी पूरे सीरत को, मिल्लत को और उलमाओं को, उलमाए दीन को, सज्जादगान को, सभी को साथ लेकर चले हैं। उसी तरह मोहतरमा भी चलने की कोशिश कर रही हैं मौला हज़रत से और तमाम उलमा से कि गुलबर्गा के अमन के लिए, गुलबर्गा की इत्तेहाद के लिए आप लोग दुआ कीजिए, और हमेशा से जिस तरह से मोहतरमा का साथ देते हैं उसी तरह साथ दिए। मैं दुआ को हूँ और दुआ करता हूँ कि सारे दुनिया के हालात, जो मुसलमान के हालात है, वो हालात इंशाल्लाह सुधरेंगे। मैं 2-2.5 साल पहले यहाँ आया था, जबकि यहाँ संग बुनियाद रखी गई और दुआ की गई थी, पूरा जंगल था। तो अल्लाह की तौफीक इन पर हुई है, अल्लाह की मदद और नुसरत हुई है कि इन्होंने जंगल में मंगल मनाया है, और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद खुश नसीब बंदों के वास्ते से ये मस्जिद की तामीर फरमाई, और तलबा के लिए इन्होंने कमरे भी तामीर फरमाए हैं। और अगर इस हालत को देखा जाए और पुरानी जो 2-2.5 साल पहले मैंने जो देखा था, कोई इन दोनों के बीच में कोई मुनासबत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसी तरह इनकी मदद फरमाएगा, और ये मदरसा तजवीदुल कुरान बराबर अल्लाह की मदद से तरक्की के मुनाजिल तय करता चला जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अला लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि फ़अफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजिउस सलाम। रब्बना हय्यिना बिस्सलाम वअदखिलना जन्नत फी दारिस सलाम। तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमन मअ दवामिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन खालिदन मअ खुलूदिक। रब्बि औज़ि'नी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिक अस्सालिहीन। ऐ अल्लाह हम पर रहम फरमा, ऐ अल्लाह अपना करम फरमा, ऐ अल्लाह हमें हिदायत अता फरमा, ऐ अल्लाह हमारे ईमानों की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह हमारे मदारिस की, मसाजिद की, माइद की, हमारे उलमा की, तलबा की और आम्मतुल मुस्लिमीन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह रोशनी दिखा, ऐ अल्लाह हिदायत अता फरमा, ऐ अल्लाह जो हमें परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, ऐ अल्लाह जो हम में जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत कामिला फरमा, ऐ अल्लाह उनके आला इल्लीयीन में मकाम करीम से सरफराज फरमा, ऐ अल्लाह उनके हसनात को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह उनके सय्यात को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह जो हम में बीमार हैं उनको सेहत कामिला आजिला व मुस्तबिरा अता फरमा, ऐ अल्लाह अपना फजल फरमा, ऐ अल्लाह अपना करम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।